ہوں گی. ہماری پہلی مہمان جو یہاں تشریف لا رہی ہیں، آپ کی بے پناہ جانی پہچانی، آپ نے بے پناہ محبتوں سے انہیں نوازا، بہت پسند فرمایا. ہماری بہت ہی پیاری اسکالر محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آئیے خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو امتیاز بھائی جی، تشریف رکھیے. ناظرین، یہ ہماری پہلی ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. موضوع ہے نمود و نمائش، اور یقیناً یہ شو آف کرنا، اپنی چیزوں کا دکھاوا کرنا کہ ہمارے پاس اتنی مال ہے، اتنی دولت ہے. آج کل کے دور میں امتیاز بھائی، جہاں ہم کہتے ہیں، یہ ایک ہمارا کانسیپٹ اور تصور ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں اگر ایک شخص کہیں نہ کہیں کامیاب ہے تو اس گلیمر کی دنیا میں وہ کوشش کرتا ہے اپنی کامیابی کا اظہار کرے، شو آف کے ذریعے چیزیں دکھائے کہ میرے پاس اتنی مہنگی چیزیں ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس تناظر میں اگر ہم گفتگو کا آغاز کریں، نمود و نمائش، کیا فرمائیں گے امتیاز بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، بے شک. اور ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا تبذر تبذیرا. دیکھیں یہ کیا ہے نمود و نمائش؟ اگر ہم اسلام کی اس ٹرمینالوجی میں دیکھیں تو اسلام نے دو چیزوں سے منع کیا، ایک اسراف اور ایک تبذیر. یہ دونوں ٹرمز کیا ہیں کہ اسراف یہ ہوتا ہے کہ جائز ضرورتوں پر آپ حد سے زیادہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور تبذیر کیا ہے کہ ناجائز ضرورتوں پر خرچ کرنا، اس پر فخر کرنا، اس کی نمائش کرنا، جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے نمود و نمائش. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مما رزقناہم ينفقون، کہ اللہ نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے رزق میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب یہاں ایک کنسپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ کسی کے پاس علم ہے، مال ہے، دولت ہے، اسے اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس پر عطا اللہ کی ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. تو جب آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ اللہ جو عطا کرنے والا ہے، اگر آج اس نے مجھے عطا کیا، کل وہ کسی اور کو بھی عطا کر سکتا ہے، وہ محروم بھی کر سکتا ہے، وہ ذات بے نیاز ذات ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر ہم اس کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ اور زیادہ ہمیں عطا کرے گا. اور یہاں اللہ نے متقی لوگوں کی نشانی بتاتے ہوئے فرمایا مما رزقناہم ينفقون، کہ جو کچھ اللہ نے انہیں رزق دیا ہے وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب یہ کیا ہے نمود و نمائش؟ اسے آپ ایک جہت سے دیکھیں تو اب انسان کے پاس بعض اوقات مال ہے اور اس پر فخر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے وہ دوسروں کو نمائش کرتے ہوئے دکھاتا ہے، اس پر فخر کرتا ہے. اور ایک اور جہت سے دیکھیں تو کسی کے پاس مال نہیں ہے، وہ قرض لے کر یا کسی دوسرے سے لے کر اسے اپنا مال شو کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، منافقت سے کام لیتا ہے اور اس پر فخر کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. دونوں صورتوں آپ دیکھیں تو دونوں باطنی طور پر ایک ادنا اور بہت کم ظرفی کی علامتوں میں شمار ہوں گے. بے شک، بے شک، یقیناً. اور ان کی وجہ سے بہت سارے اخلاقی مسائل جنم لیتے ہیں. ایک ہمارے معاشرے میں ہر جائز اور ناجائز طریقے سے دولت اکٹھی کی جاتی ہے اور اس کے لیے ہر طرح کی تگ و دو کی جاتی ہے. یہ خیال نہیں رکھا جا رہا کہ کسب حلال کی برکتوں سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے کہ جب ناجائز ذرائع سے دولت آتی ہے تو اس کے ساتھ اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے اور وہ بہت سارے اخلاقی مسائل اور معاشرتی مسائل کو لے کر آتی ہے. اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں تو سادگی کی تعلیم دی گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ سادہ طرز زندگی ایمان کی علامت ہے. بے شک، بے شک، بلا شبہ. ناظرین، آج ہم بات کریں نمود و نمائش کے حوالے سے اور پورے نمود و نمائش کے حوالے سے. تو ایک بات بہت کامن ہے، یا ہم یہ کہیں گے کہ اگر کوئی انسان کہتا ہے میرے پاس یہ ہے، تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں وہ احساس سے برتری پیدا ہو جاتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو باقی لوگوں سے ممتاز، ان سے اچھا محسوس کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو. وہ اپنی ظاہری خوبصورتی کی بات کرے، چاہے وہ مال و دولت کی بات کرے، چاہے وہ اپنے انداز گفتگو کی بات کرے. اکثر لوگ اس حوالے سے بھی کہتے ہیں نا کہ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ میں تو بہت اچھی گفتگو کرتا ہوں، میں تو محفل لوٹ لیا کرتا ہوں. کیا کہیں گے امتیاز جاوید صاحب اس احساس برتری کے حوالے سے؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے ابلیس کی جب بات کی کہ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو یہ کبر ایسی چیز ہے، فخر ایسی چیز ہے جو باطنی طور پر انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. صحیح. کہ انسان اللہ کی عظمت کا منکر ہو جاتا ہے اور اللہ سے راندے درگاہ ہو جاتا ہے. یہ فخر اور کبر صرف اللہ ہی کو زیبا ہے. اور آپ نے کہا کہ وہ احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں.
آپ اسے دوسری جہت سے دیکھیں تو وہ باطنی طور پر مکمل نہیں ہوتے، اعلیٰ سطح پر نہیں کھڑے ہوتے، در حقیقت یہ ان میں انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے. ہاں وہ اپنے آپ کو کم تر اندر سے سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا اظہار اپنے آپ کو ممتاز رکھتے ہوئے کرتے ہیں. اپنا نام، اپنا مقام، اپنی عزت، گویا کہ ایک میں وہ ہے جس نے انہیں اس کمزوری میں مبتلا کر دیا ہے. تو اگر انسان دوسری طرف جائے اور یہ سوچے کہ نہ میرا علم کچھ ہے، نہ میرا عمل کچھ ہے، جان بھی دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو جب توجہ اللہ کی طرف چلی جائے، اللہ کے حبیب کی طرف چلی جائے اور ان کی رضا اور خوشنودی انسان کا مقصود بن جائے تو انسان ان زنجیروں سے باہر نکل سکتا ہے. بے شک بے شک. ہم سادگی کی جب بات کرتے ہیں اور جس کی تعلیم دی ہے اسلام نے، سادگی کیا ہے؟ نفس کو بے جا خواہشوں سے روکنا اور کم سے کم ضروریات زندگی میں گزارا کرنا. بے شک بے شک بلا شبہ. اپنی خواہشات کو اگر درجہ بندی کریں تو ہم ضروریات سے شروع ہوتے ہیں. امتیاز بھائی کو ہم دیکھیں تو دیکھیے سب سے پہلی بنیادی ضروریات آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت جب ارشاد فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کامل ترین اسوہ ہے ہمارے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی پر ہم نگاہ ڈالیں تو حجرہ مبارک کچی دیواریں جس کی ہیں، کھجور کے پتوں کی چھت ہے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور میں جاتا تھا تو چھت کو میرا ہاتھ لگ جاتا تھا. تو سادگی کا مرکب وہ حجرہ انور جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ہے. اور کھانے پینے میں کیا ہے؟ کھجور غذا ہے، دودھ غذا ہے. 3 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا. یہ ہے کہ کم سے کم سامان زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزار کر ایک نمونہ عطا فرما دیا. سبحان اللہ. تو ضروریات تو اتنی سی ہوتی ہیں، اس سے آگے بڑھیں تو آسائشات شروع ہوتی ہیں. آج میں نگاہ ڈالوں اپنے معاشرے پر تو موبائل ہے، ٹی وی ہے، یہ ہماری آسائشات تھیں جو ضروریات بن چکی ہیں. اب ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا ان کے بغیر. اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم تعیشات میں چلے جاتے ہیں کہ اب پنکھے سے بھی نہیں گزارا ہو رہا، جب تک اے سی نہیں لگے گا تو گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. یہ ہے تو تعیشات میں ہے، مگر کیا ہوا کہ ہم نے ضرورتوں کو اٹھا کر تعیشات تک لیا. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے کہ بس ہم نمود و نمائش کے عادی ہو جاتے ہیں. ہم اترا رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، ہم دنیا کے بندے بن چکے ہیں، ہم اللہ کو بھلا چکے ہیں کیونکہ ہم اتنی دور نکل گئے کہ اب واپس پلٹنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر ہم چاہیں تو کم سے کم سامان زندگی میں گزارا کر سکتے ہیں. اگر ہم گزارا نہیں کرتے تو ہم بہت ساروں کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں، حقداروں کو ان کا حق نہیں دے رہے، کسی نہ کسی پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، قرض لے رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ بات جو نمود و نمائش سے شروع ہوئی تھی اس نے ہمیں انتہائی زوال کی پستیوں میں گرا دیا. تو ہم اس سے ہر صورت میں ہمیں بچنا ہے. اللہ اکبر. امتیاز بھائی ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے، آمنہ بھی فرما رہی ہے، امتیاز بھائی آپ نے بھی ماشاءاللہ گفتگو فرمائی کہ آپ نے کہا کہ ہم ایسے ذرائع اختیار نہ کریں کہ جہاں سے ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو برتر بتائیں، اور نہ ہی ہم اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائیں کہ دوسرا کہے کہ یہ کیا آپ کے پاس تو اتنی مال و دولت ہے پھر بھی آپ اس کا تھوڑا بھی اظہار نہیں کرتے. تو ہم کیسے تعین کریں اس حد کا؟ ہم کیسے سمجھیں کہ اب ہماری ضرورت نمود و نمائش کس کیٹیگری میں داخل ہو گئی ہے؟ مجھے وہ پیرامیٹر بتا دیں جہاں ہمارے ذہن میں وہ ایک کلک ہونا چاہیے. دیکھیں یسرا، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نگاہ ڈالیں تو دیکھیں ایک جہت تو اس کی یہ نظر آتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر کھانا تناول فرمایا. وہ لباس پہنا جو عرب پہنا کرتے تھے. آپ اس کی دوسری جہت سے نگاہ ڈالیں تو یہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ عربوں کا اس وقت کے رسم و رواج تھے. صحیح کہ عرب لوگ اسی طرح سے کھانا کھایا کرتے تھے. عرب لوگ جو ڈریس استعمال کرتے تھے میرے آقا علیہ السلام نے وہی ڈریس استعمال کیا. بیسک پیرامیٹرز دے دیے، بیسک اصول دے دیے. اب جو جہاں کہیں بھی ہے وہ وہاں کی رسم و رواج یا وہاں کی لباس کو اس لیے استعمال کرتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام علاقائی رسم و رواج کو اہمیت دیتے تھے اور بنیادی اصول آپ نے عطا فرما دیے کہ آپ شلوار قمیض پہنتے ہیں یا عبایا پہنتے ہیں، آپ چادر لیتے ہیں، کوئی لباس بھی آپ پہنے، اس کے وہ بنیادی اصول جو ہیں ان کو آپ نے پورا کرنا ہے. آپ نے تعین کی بات کی تو مجھے یہاں ایک مثال سمجھ آ رہی ہے، اس سے شاید بات زیادہ واضح ہو جائے کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا. امام حسن علیہ السلام نے بہترین لباس پہنا ہوا ہے اور وہ شخص کھردرے سے کمبل جیسے لباس میں موجود ہے اور اس نے آ کر امام حسن علیہ السلام کا لباس ٹٹولنا شروع کر دیا پکڑ کے کہ یہ کتنا بہترین لباس پہنا ہوا ہے. تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا لباس جنتیوں کا لباس ہے،
اور تمہارا لباس دوزخیوں کا لباس ہے. اللہ اکبر. کہ اللہ پاک کیا کرے گا ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے ظاہر میں تو زود و ورا ہے اور اندر جن کے تکبر پایا جاتا ہے. اللہ اکبر. آپ اللہ اس سے اکبر. اندازہ لگائیں جس کی نشاندہی آمنہ نے بھی کی کہ نیت سے فرق پڑتا ہے, بے آپ شک, کی سوچ میں بے کیا شک, ہے. بے شک, بلا اور شبہ. ہم نے ایک بات یہ کہہ دی پہلے بھی صحیح, گفتگو میں صحیح. کہ اللہ حسن و جمال کو پسند کرتا بلا ہے. شبہ, بلا شبہ. آپ سادہ طریقے سے بہترین انداز سے اپنا لباس بلا پہنیں, شبہ, اچھی بلا انداز شبہ. سے ناظرین, ظاہر آج ہم نے نمود نمائش کیا